بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب میں آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس دور میں وہ جہاد فی سبیل اللہ فی الواقع امت کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ بہت چھوٹے چھوٹے گروپ تو میں مانتا ہوں، افغانستان میں جہاد ہوا، جائز جہاد ہوا، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جہاد ہوا، جائز جہاد تھا۔ اگر اپنی مال کی حفاظت کے لیے کوئی جان دیتا ہے شہید ہے، تو وہاں انہوں نے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جانیں دی ہیں، شہید ہیں۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ یہ شے دیگر ہے، وہ تو دعوت کا مرحلہ طے کر کے ہو، دعوت کا مرحلہ اور اس کے تقاضے پورے کر کے جب درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی اس بلندی پر پہنچ کر ہو تب قتال ہو۔ یہ قتال آتا ہے اس وقت جبکہ ایک طرف دعوت اس حد تک دی جا چکی ہو کہ اتمام حجت ہو جائے، اس سے پہلے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہ کھلیان پوری طرح صاف ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ جو مقابلے میں وہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن یہ کہ اگر یہی مسئلہ چل رہا ہو کہ ابھی تو ایشوز ہی کلیئر نہیں ہے، سامنے جو ہے وہ کس وجہ سے لڑ رہا ہے اور آپ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، ابھی یہی بات واضح نہیں ہے، ابھی آپ نے دعوت کا حق ادا ہی نہیں کیا، آپ نے حجت قائم ہی نہیں کی اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لے لی، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بلند ترین چوٹی والا قتال نہیں ہے۔ یہ قتال ہے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے قتال، یہ قتال ہے اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے قتال۔ جائز تو ہے لیکن در حقیقت ان میں وہ گروپس تو تھے، آج کشمیر میں بھی ایسے گروپس ہیں کہ جو واقعتاً جہاد فی سبیل اللہ ہی کے لیے قتال کر رہے ہیں، لیکن بالعموم جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے جہاد افغانستان میں کوئی گروپس تو ایسے تھے، یقیناً تھے، جو پہلے بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور ابھی وہ تلوار ہاتھ میں نہ لیتے، ہتھیار نہ اٹھاتے، اگر رشیا کی آمد وہاں نہ ہو جاتی، رشین افواج کی، یا یہ کہ وہاں کمیونسٹ کو نہ ہو گیا ہوتا، تو دعوت کا مرحلہ بہت سے لوگ تھے، نوجوان تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، جیسے ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ایسے وہاں کام ہو رہا تھا۔ قتال کی نوبت اس درجے میں ابھی نہ آتی، اگر وہاں یہ کرسچین جو ہے انویژن نہ ہو جاتا تو وہ اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو اپنی وہ حق خود ارادیت کے لیے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جائز جنگ ہے، اس میں جو بھی اپنی جان دے گا وہ شہید ہوگا۔ لیکن وہ شہادت جو قتال فی سبیل اللہ میں ہوتی ہے، جس کا کہ مرحلہ آتا ہے اتمام حجت کے بعد، اور اس کی ایک دوسری شرط لازم یہ ہے کہ وہ ایک قائد، ایک امام کی پشت پر ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ مختلف گروہ اور مختلف گروپ اور آپس میں ان کی کھٹ پٹ، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال اب جو ان میں سے ہے وہ تو اللہ ہی جانے، جس کی کوئی انفرادی نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے گا۔ جو نقشہ سامنے ہے ادھر بھی گروپ ہے، 15-16 گروپ تھے، ادھر بھی تھے، کوئی 5-6 گروپ یہاں تھے، 5-6 گروپ اور تھے، کوئی شیعوں کے گروپ تھے، کوئی سنیوں کے گروپ تھے۔ این اس وقت جبکہ اب جب روسیوں سے جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی آپس میں بھی ان کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، کسی ایک امام کے پیچھے یہ جمع نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو بھی برکت آتی ہے جو اللہ کی طرف سے، جو میں نے وہ حدیث سنائی ہے، آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا، بالجماعت، ایک جماعت کی شکل میں رہو، والسمع والطاعت، اور جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں، سمع و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو، وہ اطاعت، ایسی منظم جماعت، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر ہجرت و جہاد کا سارا پروسیس اس جماعت کے تحت ہو رہا ہو، تب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے چشم گیتی منتظر ہے، نوع انسانی اور یوں سمجھیے عالم انسانیت اس کی راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی جماعت جو اس طریقے سے، جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اولاً وہ جہاد کر چکے ہو، المجاہد من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کو زیر کر چکے ہو، جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر چکے ہو، جو پورے کے پورے سموچے کے سموچے اسلام میں داخل ہو چکے ہو۔ پھر وہ لوگ انہوں نے اتمام حجت کیا ہو، دعوت کا حق ادا کیا ہو، دلیل سے مقابلہ کیا ہو، دلیل کا، دلیل سے دلیل کو کاٹا ہو، عوام الناس تک بھی موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دعوت کا حق پہنچا دیا ہو، باطل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے انہیں شکست دی ہو۔ پھر یہ کہ جب مرحلہ آئے، پھر پیسو ریزسٹنس کے مرحلے سے گزرے ہوں، اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہو، اتنی طاقت جمع ہو گئی ہو اور اس طرح منظم ہو گئے ہوں کہ ایک امام کے تابع ہو کر بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کر کے
ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، ہم نے بیعت کی تھی آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور پھر جن کو بھی آپ امیر بنائیں گے، جن کو بھی ذمہ داری کا منصب دیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں۔ وعلی اللہ نراد الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ حق بات جو بھی ہوگی، جو رائے ہوگی وہ ضرور پیش کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی کی ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے۔ یہ بیعت کی ہے تو وہ مرحلہ قتال کا شروع ہوا ہے، ورنہ یہ کہ اس سے پہلے وہ جہاد تو ہو سکتا ہے بغیر جماعت، ذاتی جہاد بھی ہو سکتا ہے انفرادی سطح پر، دعوت کا کام اداروں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تیسری لیول کا جہاد، اس کے لیے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ شرط لازم ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔